تو یہ وقت آنے والا ہے، میرے نام سے منافقوں کی پہچان ہوگی، یاد رکھنا، جیسے مولا علی کے نام سے منافق کی پہچان ہوئی تھی۔ میں وہیں بیٹھا ہوں، میں وہیں بیٹھا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہیں بیٹھا ہوں۔ اب یہ فرقے وغیرہ جو بنے، ایک طرف تو بہت بری بات ہے یہ، دوسری طرف بہت اچھی بات ہے یہ۔ بھئی مجھے یہ بتاؤ، حضور پاک نے جو کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، حضور پاک کو کس نے بتایا؟ اللہ کو کس نے بتایا؟ اللہ کو کون بتائے گا؟ اس نے پلان کیا تھا نا۔ اللہ کو کون بتائے گا؟ تو فرقہ واریت امت پر رحمت ہے۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ جیسے عورت کو حیض آتا ہے، گندا خون نکل گیا، تو یہ فرقہ واریت کیوں بنائی اللہ نے؟ کوئی نہ کوئی لیڈر بنایا، فرض کرو جیسے محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کی تربیت اللہ نے کروائی کہ یہ امت میں سے گستاخوں کو نکال لے، تو جو گستاخ امت سے خارج ہوئے وہ ایک فرقہ بن گیا۔ فرقہ بنا تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ جیسے تم کھانا وانا کھانے کے 4-5 گھنٹے بعد ٹوائلٹ جاتے ہو، بھر جاتا ہے تمہارا بلیڈر، تمہارا ریکٹم، تو پھر تم کو کیا ضرورت ہوتی ہے کہ تم جا کے اس فضلے کو باہر نکال دو۔ جب وہ باہر نکل جاتا ہے تو جسم شانت ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاسی کے لیے یہ فرقہ وارانہ جو عناصر ہیں ان کو اللہ نے خود بنایا۔ جو امت کے اندر گستاخ جمع ہو گئے تھے ان کو نکالنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب نجدی آگے، سارے گستاخوں کو امت سے نکال کے انہوں نے نیا فرقہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اب ان کو کیا کہا پھر؟ یہ خوارج ہیں، یعنی دین سے نکال دیے گئے ہیں، دین اب پاک ہو گیا۔ مولا علی کی ولایت کا اعلان یہ تمام شیعوں تک پہنچانا، جو میں کہہ رہا ہوں بات، مولا علی کی ولایت کا اعلان صرف اس لیے ضروری نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا مولا علی ہے، اس کا جو دوسرا مقصد تھا نا وہ کیا تھا؟ کہ امت سے منافقوں کو نکالے، علی کی ولایت کا اعلان کرے تاکہ جس کو علی سے بغض ہو وہ نکل جائے، اس طرح امت منافقوں سے پاک ہو جائے۔ اسی طرح انجمن سرفروشان اسلام، انجمن سرفروشان اسلام میں لوگ آتے گئے، سرکار سے ذکر لیتے گئے، ہر طرح کا بندہ آیا، ہر طرح کا بندہ آیا نا۔ سنو کون کون سا آیا اور کون کون نہیں آیا۔ وہ آیا انجمن سرفروشان اسلام کی کتابوں، سرکار کی کتابوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ ہم، سرکار معاف فرمائے مجھے، کہ ہم سنی بریلوی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس سنی بریلویوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ سنی بریلوی آئیں، وہ سنی بریلویوں سے جو چیدہ لوگ ہی آئے، زیادہ تر تو وہ مخالف ہو گئے، لیکن وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ سمبل بنایا انجمن سرفروشان اسلام نے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم خواجہ غریب النواز کی نیاز دینے والے ہیں۔ یہ تمام پوسٹرز ہیں، یہ تمام لیبلز ہیں، تو ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ، ہر طرح کے لوگ آ گئے۔ اب سرکار سے ذکر قلب تو لیا، جو ذکر قلب چلا وہ الٹی سیدھی حرکتوں میں روز نور ضائع ہوتا رہا۔ سرکار گوہر شاہی سے روحانی تعلق پیدا نہیں ہو سکا، وجہ کیا؟ کہ ان کی تربیت نہیں ہو سکی۔ جو انجمن سرفروشان اسلام کے عہدیدار تھے یا آل تھی، وہ ان کے نرغے میں آ گئے، سرکار گوہر شاہی کی ذات تک رسائی نہیں ہوئی۔ سرکار کی ذات تک، بھائی پاکستان میں
اگر سرکار گوھر شاہی کے ایک پروگرام میں 50-60 لاکھ افراد شامل ہیں تو کتنے ماننے والے ہوں گے؟ ایک عوامی اجتماع میں اگر 50-60 لاکھ بندہ وہاں بیٹھ کے سرکار کی گفتگو سن رہا ہے تو سرکار کے ماننے والے کتنے ہوں گے اس ملک میں؟ اندازہ کیجیے۔ اب جو آپ نے بینرز لگائے ہوئے تھے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے بینر، گنبد خضرا کے مکیں، یہ والے بینر، بریلوی ازم کے بینر جو لگائے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کے ہر طرح کا جو ہے وہ گدھا آ کے شامل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب سرکار نے غیبت اختیار فرمائی، کیونکہ غیبت سے پہلے یہ شناخت نہیں تھی کہ کون اس میں سچا ذاکر قلبی ہے، کون اس میں نسبت گوہر والا ہے، کون اس میں ایسا ہے جس کا جینا مرنا سرکار کی نالین مبارک کے لیے ہے، یہ نہیں پتا چل رہا تھا، لہذا غیبت اختیار ہو گئی۔ اس کے بعد اب محمد یونس الگوہر، جو نہ تو انجمن سرفروشان اسلام کا کوئی عہدیدار تھا، نہ وہ اہل خانہ سے اس کا کوئی لینا دینا تھا، نہ وہ اہل خانہ کی آنکھ کا تارا تھا، غیر معروف انسان تھا۔ ایک طرف یونس صاحب بیٹھے ہیں، دوسری طرف بڑے بڑے لوگ ہیں، انجمن سرفروشان اسلام کے عہدیدار ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو سرکار کے نزدیکی میں جنہوں نے وقت گزارا، جیسے کہ ندیم بھائی ہیں۔ ندیم بھائی کے گھر سرکار کا آنا جانا تھا، اور جو عام لوگ تھے وہ 11ویں شریف کا جب پروگرام ہوتا تھا کوٹری شریف میں، پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا، تو اس اجتماع میں سرکار کو دور سے دیکھتے تھے سال کے سال۔ یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی سرکار ہماری شکل سے واقف ہوں گے، ہمارے نام سے واقف ہوں گے، یہ تصور نہیں تھا۔ یہ قریب تھے سرکار کے، جیسے انوار بھائی ہیں، جیسے ندیم بھائی تو بہت زیادہ قریب تھے۔ جیسے غفور بھائی بتاتے ہیں کہ وہ سرکار کے ساتھ جاتے تھے پنجاب کے دورے پہ، گاڑی چلانے کا بھی ان کو شرف ملا، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ اب ان بہت سارے لوگوں میں کون خالص ہے اور کون جو ہے غیر خالص ہے، اس کا کیا کون پتہ چلائے گا؟ سبھی دعویٰ کر رہے ہیں جی میں تو سرکار کا عاشق ہوں، میں سرکار سے پیار کرتا ہوں۔ جیسے ابھی بھی ہمارے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ 85 ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں سرکار کے نام سے، کسی نے کہاں سے بنائی، کسی نے کہاں سے بنائی۔ ہم سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے سرکار سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، سرکار کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، پھر کہیں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہم سرکار کے اہل خانہ ہیں، ہمارے علاوہ باقی سب لوگ گمراہ ہیں۔ جیسے کہ امام مہدی صرف اپنے گھر والوں کو ہدایت دینے آئے تھے۔ نہیں، وہ کہ بھائی صرف گھر والے ہیں یہ بڑے مقدس ہیں، اور باقی لوگوں نے کیا گدھی کو ہاتھ لگایا؟ ایسا ہے نا تصور۔ پھر ہماری سرکار نے باطن میں تربیت کی 3 سال، تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا وہ ہوا، کبھی کبھی جیسے کبھی ایک واقعہ بتایا کہ خواجہ غریب النواز کے ہم سرکار کے ساتھ ان کی دعوت میں گئے اجمیر شریف، ویسے تو باطنی طور پر گئے تھے لیکن ایسا ہی تھا جیسے ظاہری طور پر گئے ہیں، اندر باہر سے مزار بھی دیکھا، اجمیر کی گلیاں بھی دیکھیں، جہاز میں بھی نہیں بیٹھے نہ ریل میں بیٹھے، آنکھیں بند کی اور پہنچ گئے۔ 3 سال تک باطن میں تربیت ہوئی، پھر ایک وقت آیا کہ پھر سرکار نے ڈیوٹی پہ بٹھا دیا۔ اب ہو گیا واقعہ غیبت۔ اب جب واقعہ غیبت ہو گیا تو اب وہ مشن کی بھاگ دوڑ ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں سرکار نے دے دی ہے جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن چند احباب جانتے تھے کہ یونس الگوہر کون ہے۔ کون؟
ایک تو امینہ بیگم جانتی تھی کہ یونس الگوہر کون ہے، اور ایک وسیع محمد قریشی جانتا تھا کہ یونس الگوہر کون ہے۔ جب سرکار نے مجھے 95 یا 96 کی بات ہے، شاید 96 کی ہوگی، جب میں یہاں سے سرکار کو ملنے کے لیے گیا تو اس رات شب قدر تھی۔ سرکار کے کسی کام سے میں گیا تھا، سرکار کا جو آستانہ ہے وہاں کوٹری میں، وہاں سرکار نے مسجد بنوائی، اس کا نام رکھا مسجد غوثیہ، مدرسہ بنوایا کہ یہاں پر طریقت کی تعلیم دی جائے گی۔ وہاں پر رمضان کے آخری عشرے میں جو وابستہ لوگ تھے سرکار سے، ان کے لیے اہتمام ہوتا تھا اعتکاف کا، تو پورے ملک بھر سے لوگ وہاں آتے تھے اعتکاف کرنے کے لیے۔ تو وہ شب قدر کی رات تھی، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے کسی کام سے مجھے بلایا تھا، تو مجھے کہا کہ تم جس کام کے لیے سرکار نے بلوایا تھا، تو جب میں اس سلسلے میں بات کرنے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جو گاڑی پسند کی تھی سرکار نے فرمایا یہ نہیں، ہمیں یہ والی پسند ہے گاڑی، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اگلے ہفتے ہم پنجاب جائیں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ نئی گاڑی ہوتی تو کیا ہی اچھی بات تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار میں ابھی کے ابھی واپس انگلینڈ چلا جاتا ہوں اور نئی گاڑی لے کے آ جاتا ہوں۔ اس بات پر بہت بہت خوش ہوئے کہ ابھی چلے جاؤ گے تم؟ جی سرکار ابھی چلا جاؤں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اچھا ایسا کرو، مسجد میں جاؤ، پرچہ لکھا، پرچے پہ لکھا کہ یہ ہمارا حکم ہے، جیسے ہی یونس مسجد میں جائے مائک اس کے ہاتھ میں دے دو۔ جب میں وہاں پر تقریر کر رہا تھا تو اس تقریر کے دوران یہ نظارہ میں بھی دیکھ رہا تھا، اس تقریر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب النواز اور بڑی بڑی ہستیاں وہ وہاں موجود تھیں۔ جب میں تقریر کرتا تو میرے برابر میں جو شخص کھڑا تھا وسیع محمد قریشی، وہ دانت پیستا، یوں یوں کر کے دانت پیستا وہ۔ تو اس دورانیے میں جب میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں جو کھڑے تھے، چند ہستیاں جو کھڑی تھیں، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ چہرے پہ تھوکا اور لعنت بھیجی۔ کس بات پر وہ ناراض تھے؟ اس بات پر ناراض تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سرکار کے پاس، شب قدر تھی، اور انہوں نے سرکار کی قدم بوسی کی، اور اس شخص کو کہا، وسیم محمد قریشی کو، جو تو نے کشف میں دیکھا ہے لوگوں کو بتا۔ اس نے اس بات پر جھوٹ بول دیا، کہا کہ ماتھا چوما ہے۔ تو یہ جانتے تھے، کیونکہ جب وہ ایسا کر رہے تھے تو میں نے ان کو اشارہ کیا، دیکھ رہے ہو؟ تو اس کو پتا تھا کہ جو کچھ یہ نظارہ کشف میں نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں بتا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہیں۔ بعد میں اس سے بات بھی ہوئی، میں نے اس کو کہا کہ بغیرت ہو، شرم نہیں آتی تم کو، بے حیا ہو، بغیرت ہو، کافر ہو تم، کافر۔ کہتا کیا کیا ہے میں نے کہا کیا کیا ہے تم نے؟ قرآن شریف میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کے حق کو چھپانے کی کوشش کی وہ باطل ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے بخیل، عرب کے لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کنجوس، جو پیسے میں کنجوسی کرے۔ نہیں، بخل کا مطلب ہے حق کے معاملے میں کنجوسی کرنا، to be economical with the truth۔ تو یہ جانتے تھے مجھے کون ہوں میں، امینہ بیگم جانتی تھی مجھے کون ہوں میں۔ جب سرکار نے غیبت فرما لی تو دونوں نے مل کے یہ پروگرام بنایا کہ یونس کی کردار کشی کر دو، ورنہ یہاں کوٹری جو ہے وہ کتے پیشاب کرنے پہ نہیں آئیں گے، اس کا راستہ روکو۔ لہٰذا انہوں نے خوب دبا کے میری کردار کشی کی۔ تو پھر جب مشن کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو کیا ہوا کہ جو شخص سرکار سے تعلق والا تھا
وہ ہمارے پاس آ گیا، اور جس کا گوہر سے تعلق نہیں تھا وہ یا تو اپنے گھر بیٹھ گیا یا وہ کفر میں لگ گیا۔ ابھی یہ ایوولوشن ہوتا ہے، ایوولوشن کے نتیجے میں پھر جو روحانی شخصیت ہوتی ہے اس کا راز ایک وقت آنے کے اوپر کھولنا پڑتا ہے۔ کیوں کھولنا پڑتا ہے؟ تاکہ اس سلسلے کو پاک کیا جا سکے، اس کے شخصیت کے مقام کو بیان کیا جائے، تاکہ منافقین چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ قرآن حدیث اللہ رسول کسی سے بغض نہیں ہوگا مسلمانوں کو۔ جو اللہ والا آ کے بیٹھے گا نا تمہاری ہدایت کے لیے، جس کو اللہ بٹھائے گا، تم اپنی منافقت، اپنا کفر سارا اس کے خلاف نکالو گے۔ جیسے مولوی ہیں، کسی نے ایک مولوی سے پوچھا کہ یار آپ فلاں بزرگ کی اتنی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب تقریریں کرتے ہیں آپ تو غوث پاک کی شان بیان کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز، نظام الدین اولیاء، بابا فرید، ان سب کی شان بیان کرتے ہیں، داتا صاحب کی شان بیان کرتے ہیں، تو یہ جو زندہ ولی گھوم رہے ہیں ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیوقوف، ہم ان کی شان اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ قبر میں سے آ کے ہمارے مریدی تھوڑے جائیں گے، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں، وہ قبروں میں ہیں۔ اگر گور شاہی کی مخالفت ہم نے نہیں کی تو یہ تو ہماری روزی روٹی ختم کر دیں گے، سارے انہی کی طرف بھاگ کے چلے جائیں گے، کیونکہ نہ تو یہ چندہ کرتے ہیں، نہ نذرانے لیتے ہیں، نہ کوئی بیعت کرتے ہیں، یہاں کون ٹکے گا؟ تو مخالفت اس کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم اس پیریڈ میں آ گئے، اس فیز میں ہم آ گئے ہیں کہ جہاں پر یونس کے نام پر منافقوں کی چھانٹی ہوگی، یہ لکھ لینا۔ لوگ یہ کہیں گے نہیں بھائی ہم تو سرکار سے ہمارا تعلق ہے، تو ان کو کہنا اچھا بھائی سرکار سے تعلق ہے تو یونس سے بغض کیوں ہے، وہ سمجھاؤ، یونس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، اس سے بغض کیوں ہے؟ اچھا، اب اگر تم واقعی سرکار کے ماننے والے ہو تو سرکار نے اس کو بٹھایا ہے، سرکار کے اس فیصلے کو کیوں نہیں مانتے تم؟ یہ منافقوں کا پیٹرن ہے۔ جس طرح ایک فرقہ ایسا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو مانتا ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے وسیلے کی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، تو یہ وہی ہے نا جنہوں نے محمد رسول اللہ کو اسلام سے مائنس کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو وسیلے کی بات نہیں کرتے، یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی مسجد کے ہوتے ہوئے مسجد زرار بنا لی تھی۔ یہ وہی تھے نا کہ جن کو محمد رسول اللہ سے بغض تھا، وہی لوگ تھے نا بھائی۔ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے الگ مسجد بنا کے بیٹھ گئے، تو پھر کیا کہا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مسجد زرار انہوں نے بنائی ہے اس کو مسمار کر دو۔ ہم تو آج تک اس کو مسجد زرار ہی کہہ رہے ہیں، مسجد ہی کہہ رہے ہیں نا، لیکن اللہ نے اس کو، اگر اللہ نے اس کو گرانے کا حکم دیا تو اللہ نے کیا اس کے بدلے میں ہمیں کہا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے نا، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ وہ مسجد اللہ کا گھر کیوں نہیں ہے اللہ کی نظر میں؟ اس لیے کہ وہاں مصطفیٰ کی تعظیم نہیں ہے۔ جہاں مصطفیٰ کی تعظیم نہیں ہو وہ جگہ اللہ کا گھر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اب تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھیں گے تو جو منافقین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے نام سے چڑھنے لگیں گے، تو پھر تم سمجھ جانا یہ منافق ہے۔ کیوں منافق ہے یہ؟ اذا تم الفخر فہو اللہ، جو فخر میں کامل ہو گیا وہ اللہ ہے۔ میں سرکار کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، تم یہاں بیٹھے ہو نا تو یہ صرف ناک نقشہ اور صورت ہے، اندر تو وہی جلوہ ہے سرکار کا۔ پھر تمہیں بغض کیسے ہوا اگر تم سرکار کے ماننے والے ہو تو؟ پھر بغض کیسے ہوا؟ پوچھو کیوں ہوا؟ سرکار سے تعلق نہیں ہے نا، تعلق ہوتا تو شکل نہ دیکھتے، دل کھینچ کے لے آتا۔ جو نخرہ، جو غصہ، جو انانیت حافظ ندیم کی تھی، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ بندہ آ کے میرے سامنے بادب کھڑا ہوگا
لیکن کیسے آ گیا؟ دل میں سرکار کی نسبت جڑی ہوئی تھی. نسبت کو دیکھا، شکل کو نہیں دیکھا اس نے. یہ تو ہماری تربیت کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر ہمارے منہ پر پیشاب کیا ہے، تھوکا ہے، آج ہم ان کو بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں یہاں پر. یہ کردار ہے ہمارا. تو یہ وقت آئے گا، شروع ہو گیا ہے، جہاں پر لوگ یہ کہیں گے ہمیں کسی سیدی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ سرکار کو ماننے والے ہیں. تو جب کوئی یہ کہے نا، سمجھ جانا شیطان ہے. کیونکہ مصطفیٰ کے بغیر مسجد زرار اللہ کا گھر نہیں تھی. یہ میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو. مجھ سے کیوں بغض ہے؟ میں نے کیا کیا ہے کسی کا؟ کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ میں نے کیا نقصان پہنچایا ہے کسی کو؟ بلا وجہ مجھ سے کیوں بغض ہے؟ مجھ سے نہیں ہے، سرکار گوہر شاہی سے بغض ہے. دل میں اگر سرکار کی نسبت ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ ہمارے خلاف ایک جملہ اس کے ذہن میں بھی آئے غلط. کیونکہ یہاں کیا ہے؟ گوہر بس، ماں سوا ہوس. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے گوہر کے. کیونکہ ہم کو تو سرکار نے حکم دیا ہے کہ تو گوہر کی صدا لگانا، جو گوہر والا ہوگا وہ تیرے پاس آ جائے گا. اگر سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ اب ہم کسی سے نہیں ملیں گے، میں نے عرض کیا سرکار مجھ سے بھی نہیں ملیں گے. فرمایا نہیں، تم سے تو ملیں گے، بلکہ تم ہی سے ملیں گے اور کسی سے نہیں ملیں گے. ہم تم سے ملیں گے، تم لوگوں سے ملنا. اب اگر سرکار یہ فرمائے کہ جس نے گوہر شاہی سے ملنا ہے وہ یونس سے مل لے، پھر تو اگر یہ کہے کہ نہیں یونس کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ڈائریکٹ سرکار سے ملیں گے، تو گستاخ ہے سرکار گوہر شاہی کے فرمان کا. اور پھر چلو میں مان لوں 2 گھڑی کے لیے کہ میں بڑا ہی کرپٹ آدمی ہوں، بڑا ہی جہنمی انسان ہوں. تو یہ بتاؤ تم اتنے بڑے عاشق ہو، کہاں لے کے گئے تم اس مشن کو؟ عاشق ہونے کے باوجود، سچے عاشق ہونے کے باوجود، مخلص ہونے کے باوجود، متقی پارسا ہونے کے باوجود کیا کیا ہے تم نے؟ تو پھر میرے جیسا فاسق و فاجر کافر جو ہے وہ 16 لاکھ لوگوں کو اس راستے پر لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر تمہارے جیسے نیک آدمیوں سے مجھ جیسا حرامی بہتر ہے نا، کہ کم سے کم 16 لاکھ لوگوں تک مشن تو پہنچ گیا. تم تو اتنے بڑے پارسا متقی ہو، تم نے کیا کیا؟ تو یہ وقت آنے والا ہے، میرے نام سے منافقوں کی پہچان ہوگی، یاد رکھنا. جیسے مولا علی کے نام سے منافق کی پہچان ہوئی تھی. میں وہیں بیٹھا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. وہیں بیٹھا ہوں. جس کو شوق ہے کہ وہ ہمیں تباہ کر دے فی سبیل اللہ، اپنا شوق آزما لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا حق ہے. ہم کسی کو نہیں روکیں گے. کوئی بھی آتا ہے یہاں پر، چاقو لے آئے، بندوق لے آئے، مار دے، آ کے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ہمیں تو تمنا ہے گوہر شاہی کے نام پہ مرنے کی، کیونکہ گوہر شاہی نے ہم کو مارنا نہیں سکھایا. کیا سکھایا ہے؟ مرنا سکھایا ہے. جس کو مارنے کی ٹریننگ ہوتی ہے، جب اس کی جان خطرے میں آتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن جس کو مرنے کی ٹریننگ ہو وہ نہیں بھاگتا. I am trained to be killed, not to kill. I'm trained to be killed. I'm trained to sacrifice whatever in the name of myself I have been given by Sarkar Gohar Shahi. Give it back. صوفی کا کام نہیں ہے موت سے ڈرنا. صوفی کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت صوفی اور رب کے بیچ میں ایک برج ہے، جسر الموت. یہ برج ہے جو حبیب کو محبوب سے ملاتا ہے. پہچان دیکھ لو، قلب کی پہچان، نفس کی پہچان. اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے، لیکن یہ سلسلہ تو نیچرل ہے. ہر امت میں، ہر گروہ میں یہ ہوتا ہے. آم خریدنے جاؤ تو آپ چھانٹ چھانٹ کے کیوں خریدتے ہیں؟
کہ صحیح صحیح دانے ہیں وہ لے لیں آپ، اس پہ داغ لگا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا گلا ہوا ہے، چھانٹی کر کے لیتے ہیں نا. تو جب خریدار آتا ہے وہ چھانٹ کے لے لیتا ہے. اسی طرح جب خریدار آئے گا وہ چھانٹ کے لے لے گا، منافقین کو ہٹا دے گا. یہی بازار مصطفیٰ ہے. روز یہاں پر بولی لگتی ہے، روز یہاں پر روحیں بکتی ہیں، دل بکتے ہیں، یا تو بک جاتے ہیں یا دل سڑ جاتے ہیں. یک جنبش روح مانند کفر ہو جاتی ہے. تم دیکھنا کہ کسی کو مجھ سے بغض کیوں ہے. اگر میں نے اس کا مال مارا ہو اور اس کو بغض ہو تو پھر وہ صحیح ہے. میں نے کسی کی عزت اچھالی ہو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو اور اس بنیاد پر اگر اس کو بغض ہو تو وہ صحیح ہے. اور اگر میں نے لوگوں کو صرف گوہر شاہی کی ذات کی تلقین کی ہے اور پھر بغض آیا ہے تو پھر سمجھ جانا منافق ہے. جس دے اندر وسیا یار، جس کے اندر یار ہوتا ہے وہ اپنی تبلیغ نہیں کرتا، اٹھیا یارو یار پکار، وہ صرف یار کی بات کرتا ہے. یار کی طرف جاؤ، یار کو دیکھو. تم 20 سال سے مجھے سن رہے ہو، بتاؤ یار کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہے؟ نہیں نا. یہی حقیقت ہے. جس دے اندر وسیا یار، اٹھیا یارو یار پکار، وہ اپنی بات نہیں کرے گا، یار کی بات کرے گا. TV, the place to connect with God.